صبح کا ٹائم تھا، تو راستے میں قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے پاس اونٹ تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا کیا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ کلر کا اونٹ پسند آ گیا، حضور نے پوچھا کیا یہ تم اونٹ بیچتے ہو؟ شارک کہتا ہے نہیں میں دل بیچا، نہیں میں جگر بیچا، جو سونا محمد آ جائے، نہیں میں سارا گھر بیچا جو پیارا محمد آ جائے۔ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دیں، اس کی جتنی قیمت ہے وہ میں اپنے گھر جا کر اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا، آپ لے کر جا رہے ہیں، حضور کو تک رہا ہے، حضور کی خوبصورتی کو تک رہا ہے، حسن جمال مصطفیٰ کو تک رہا ہے۔ جب حضور لے کر جا رہے ہیں وہ تکتا ہی جا رہا ہے، تکتا ہی جا رہتا ہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی جب کسی کو ادھار چیز دیتے ہیں درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، نہ کوئی ضامن بھی نہیں، تم اس کو جانتے بھی نہیں اور تمہیں اس کو ایویں اونٹ دے دیا ہے۔ جب یہ بات کی تو ان میں سے ایک بولا ہے، وہ کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی۔ اور ایک اور بولا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو نور کی کرنیں چھن چھن کر تو نکلتی تھی، سامنے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا۔ اور تیسرا بولا، اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھیا جنوں ویکھ کے چند پیا شرماوے، ادھی راتی دن نہ جائے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نہاوے، توبہ توبہ حسن سجن نہ چال نہ چلے جائے، بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جائے، جی ہاتھ پھلاں دے وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جائے، نین نشیلے مسل سیدے وچ سونا قدم سہاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جائے، بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جائے۔ تو جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یار وہ تجھ سے اونٹ ادھار کے لے گیا۔ تو وہاں ایک بادشاہ کی بیوی نے پردہ اور اس نے کہا خبردار جس نے کہا کہ وہ تجھ سے اونٹ ادھار کے لے گیا، اگر وہ نہیں آئے گا تو میں اس کی ضمانت دوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتی۔ کہا پھر بھی اس کی ضمانت دے رہی ہوں۔ کہنے لگی اتنا سونے چہرے والا جھوٹی کا چہرہ ہو سکتا؟ جب یہ بات کہی نا اتنے میں سے نزدیک پر آ گئے، آپ نے کھجوروں لی، آپ نے اس کو قافلے والوں کو کھجوریں دی، کھجوریں دے کے کہا کہ یہ تم قیمت وصول کر لو، جو بکیاں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں چھوڑو، بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں؟ اسی نے دیکھ کے انہوں نے فرمایا کہ یہ ساتھ ہی بستی ہے مدینہ کی، وہاں رہتا ہے۔ سارا قافلہ اٹھا، امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قافلہ حضور کی قدموں میں چلا گیا ہے، تیریاں تک کے اداوا میں تے مرید ہو گئی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ مولا کھوکرا کی تقریر سے عظیم جلوس کے ساتھ ایک موسم کریم چشتی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب تشریف لائے، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، بزرگوں کو عرض کرتے ہیں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ وعلى آله وصحبه وأوليائه ونبيه وعلماء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔
تمام دوست احباب بالخصوص امتیاز حسن محسن فہیم راجہ غلام نبی اتنے دوست احباب ہیں سب میرے واسطے قابل احترام سب نے میرے کو السلام علیکم دعا کر سو کہ رب تعالیٰ اس حضور پاک کی محفل نصر کے نال کل مسلمین و تندرستی عطا فرمائے اور غلام مصطفیٰ فخر و تندرستی عطا فرمائے بندہ ناچیز و اللہ کریم تندرستی قریباً 4 میری لگتا تھا وہ نہیں کر رہی شاہ سمجھ نہیں کوئی حضور تکبر اس بات کھڑے نہیں میں 10 منٹ بھی کھڑا نہیں اس وقت محسوس نہ کریں کوئی نہیں کہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اللہ کریم دی لارائب کتاب میں جو ایک مختصر سی ایت کریمہ پڑھا نہیں سعادت حاصل کی تھی دعا کرسو کہ رب تعالیٰ میں حق تو سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم اپا سالن عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا بہرحال اپنے رب دی نعمت کا خوب چرچا کرو اللہ بے شمار نعمتیں ملیا نہیں باقی نعمتوں کے اندر ہر شخص فردن خوشی کرتا ہے باقی نعمتوں کے اندر فردن خوشی کرتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں ہیچ نے میرے محبوب پاک دی نعمت کل کائنات تو افضل تھی اعلیٰ مذات ہے اگر کل کائنات بھی میرے محبوب پاک دی آمد دی خوشی مناوے نہ میں کہنا وہ بھی کام نہیں بے شک کوئی فرق بھی نہ رہے کوئی فرق بھی پیچھے نہ رہے سارے انسان جنوں انس کا باقی منا ہی رہے ہیں فرشتے بھی منا رہے ہیں بہرحال میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ انساناں وچ بھی منکر نے تے جناں وچ بھی منکر نے انساناں وچ بھی منکر نے تے جناں وچ بھی منکر نے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے یہ پر انسان نافرمانی صرف کرتے ہیں فردن سارے خوشیاں کرتے ہیں کوئی وجہ نہیں کسے معاشر کوئی کسی بھی مکتب دے نال مکتب فکر دے نال تعلق رکھدا ہوے تے ایو جے کو موقع آ جاوے تے خوشی ضرور کرتا ہے مثال طور پہ بیٹا پیدا ہو ضرور خوشی کرے گا بھتیجا پیدا ہو جائے ضرور خوشی کرے گا بانجا پیدا ہوئے ضرور خوشی کرے گا تے اگر وہ دے واسطے او خوشی جائز ہے تے میرے محبوب پاک دی آمد ہوتے مدرجہ ہے اور نہ خوشی جائے پر اے خوشی اس بندے دے واسطے نصیب ہے جس بندے نے دلوں کے پڑھا لا الہ الا اللہ جس بندے نے دلوں نہیں پڑھا وہ دے واسطے جائز ہی نہیں وہ خوشی کر دیں گے جہاں پہ نثار تیری چہل پہ ہزاروں دن ربیع الاول نثار تیری پہ چہل پہل ہزاروں دن ربیع الاول سوائے بنے سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے بنے سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کافر کسی نہ کسی موقع پہ خوشی کر لیں گے کافر بھی کر لیں گے شیطان نہیں کرتا کہ پتہ چلیا کہ شیطان بدتر ہے پتہ چلیا شیطان بدتر ہے جنہیں قرآن مجید نے اللہ کریم نے جنہیں قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا جنہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے
فرمایا کہ کافر نالو منافق بدتر ہے، تے جدو کافر نالو منافق بدتر ہے اسی طریقے نال شیطان کافراں وچ بدتر ہے وہ بھی کافر پتہ نہیں کیڑی شکل دے وچ، یہ پتہ نہیں کیڑی شکل دے وچ، وہ تمام تو بدتر ہے۔ ابو لہب ہے کافر، اگرچہ میرے محبوب پاک دے نال او دی نسبت تعلق ہی چاچا ہے، تے جس بندے نے اناد ہوئے نا تے پاویں وہ قریبی تر قریبی بھائی بھی ہوئے نا، اگر اناد ہوئے نا تو خوشی نہیں کرتا، لیکن صرف میرے محبوب پاک دی ذات ہے کہ جے دے اندر کافر دی خوشی کرن تے مجبور ہو گیا۔ میرے محبوب پاک صرف ذات ہے تے میرے محبوب پاک دی عمل ہوتے وہ دی لونڈی نے جا کے اطلاع دیتی کہ تو خوش نصیب ہے کہ تیرے بھتیجا یہاں پیدا ہوا ہے۔ وہ خوشی نال سوایا نہ جا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، کہ ہاں تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جدو اس نے ایک گل سنی نا تے وہ دل دے وچ خوشی دی لہر دوڑ گئی۔ تے خدا دی قسم جڑا مسلمان ہے ہو سکتا ہے کسی مجبوری تحت شامل نہ ہو سکے، لیکن خوشی ضرور ہوتی ہے کہ حضور دی ولادت کا دن ہے۔ اگر خوشی نہیں ہوتی وہ شیطان دا ساتھی ہے، اگر خوشی آندی ہے دل دے وچ تو خدا دی قسم انہوں ضرور فائدہ ہوگا۔ اس خوشی دے وچ آ کے ہوں میں ویکھیا رستے وچ کہ لنگر شریف تقسیم کر رہا ہے، وہ دل دے وچ خوشی آئی تو لنگر تقسیم کر رہا ہے، لیکن وہ میلاد نو اچھا بھی نہیں سمجھتا ہونا تو شامل بھی نہیں ہوتا، تو میں تو اس کو کدے نہیں دیکھا ویسے اینے سال گزر گیا، مجھے 16 سال گزر گیا، میں اس کو کدے نہیں دیکھا، لیکن وہ آج لنگر تقسیم کر رہا، میں کہا واہ میرے مولا تو کرامی خوشی تو فرمایا کہ ان موڑیاں کو بھی کرا دیں، سبحان اللہ، خوشی تو کر رہا ہے۔ اس بات اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن میں آمنا کہ انشاءاللہ حضور دی ولادت خوشی کی ان دی ضرور بخشش ہے، کافر دی بخشش نہیں ہے۔ ابو لہب نے خوشی کی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب پاک دے چاچا پاک، انہوں نے خواب دے اندر ویکھیا، خواب دے اندر ابو لہب نے ویکھیا، پوچھا کہ سنا کی میں بیتی ہوں، لگا بڑا عذاب دے وچ مبتلا، بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، عذاب برداشت نہیں کیتا جاندا، اے او عذاب ہے جہنم دا جڑا بندے نوں چمٹ جاوے تے پھر چھڑدا نہیں، پھر عذاب چھڑدا نہیں، بڑیاں تکلیفاں دے وچ مبتلا، لیکن جدو پیر دا دن آندا ہے تے او گھڑی آندی ہے جس گھڑی وچ اپنی لونڈی نوں آزاد کیتا سی، کہندا کہ اس گھڑی وچ مینوں عذاب دے وچ فاقہ ہو جاندا ہے، میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیف مٹھی ہو جاتی ہے، جو ہی وقت گزر جاتا تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ اس واسطے دعا کیتا کرو کہ رب تعالیٰ سب ہمیشہ حضور دی ولادت تے خوشی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خوشی تو ختم ہو سکتی نہیں، دن رات ذکر کیتی جا حضور دا، جڑا حضور دا ذکر کردا اس دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، جویں جویں ذکر کردا خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پنڈال سونا سجایا ہے، جنہ دوستاں نے اہتمام کیتا ہے، رب تعالیٰ مزید انہاں نوں ترقی عطا فرمائے، رب تعالیٰ مزید انہاں نوں محبت عطا فرمائے، تے جڑے دوست احباب تشریف جائے میں دعا کرساں کہ رب تعالیٰ تواڈوں بھی برکتاں عطا فرمائے، رب تعالیٰ تواڈے جم دیکھ کرے دین دی دولت وال مال کرے۔ ہن تے ایتھے دوستا سمندر چل رہا ہے، پانی دی جدوں ضرورت پندی سی نا ایک گلاس دی تے پانی نہیں ملدا ہوندا سی، تے انہاں پڑھن واسطے لوگ بڑے دور دراز جاندے ہوندے سن، بڑے دور دراز جاندے ہوندے سن، تے ہن تاں جگہ جگہ تے تانوں دین دی تعلیم ملدی ہے تے پھر بھی محروم رہ جاؤ، تے پھر انج کہ جویں جناب میری ملا پانی دے وچ رہ کے پیاسا رہ جاوے، اللہ اکبر، پھر وہ بد نصیبی ہے، وہ پانی نہ پی سکے بد نصیبی ہے، اتنے رہ کے کچھ حاصل نہ کر سکو تو یہ سارے واسطے بد نصیبی ہے۔ اس واسطے دین سیکھنے کی کوشش کرو، میں دعا کر سکتا کہ رب تعالیٰ تانوں اور تہاڈی اولاداں نوں صاحب
علم بنا دے آمین ثم آمین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب قبلہ نو صحت نصیب فرماوے تشریف لے آمدے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے واسطے محترم پیر اللہ رکھا زاہد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضر اب آپ محبت نال سرکار دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کیونکہ وہ سوئے لالار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے پھرتے در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہاں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا جس میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں
پوچھتنے بات رضا کچھ بولو سبحان اللہ کوئی کیوں پوچھتنے بات رضا 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 کوئی کیوں پوچھتنے بات رضا کیونکہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار 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 پھرتے وہ سوئے لال در پھرتے ہیں تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے ہمارے جامعہ دارالعلوم چشتیہ نظامیہ کے طالب علم مولانا محمد عابد وسیم رضوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نجعل له عينين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسانا وشفتين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بندہ نچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ، کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حسن کتنا عطا فرمایا. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ نہ آج تک ان جیسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. نہ آج تک ان سا ہوا ہے
نہ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم. اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, وہ بھی کیسے سکتا ہے کہ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا دیا کوئی نہیں, لکھاں سونے بڑ بڑ بہندے نے وہ دکھا کے پا دیا کوئی. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھاں سونے بڑ بڑ بہندے نے وہ دکھا کے پا جیا کوئی نہیں. تو ذات محترم رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا حسن عطا فرمایا کہ اس جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا, اور پھر اتنا حسن عطا فرمایا کہ پھر خود حضور کی شان میں, حضور کی حسن کی شان میں قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل فرما دی. اگر چہرے کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے والضحیٰ, اے چمکتے چہرے والے. اگر زلفوں کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا, اے کالی گھٹا کی زلفوں والے. ارے اگر حضور کی آنکھوں کی بات آتی ہے تو پھر بھی رب کا قرآن فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین. ارے جب کجلے کی باری آتی ہے تب بھی رب کا قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر. ارے ہونٹوں کی بات آتی ہے تب بھی قرآن فرماتا ہے تب بھی ولسانا وشفتین. ارے حضور کی سینے کی بات آئے تب بھی قرآن فرمائے الم نشرح لک صدرک. اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی والضحیٰ. اب اس کا شان نزول سنیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 دن تک وحی نازل نہ ہوئی. 40 دن تک جب وحی نازل نہ ہوئی تو کفار نے باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ محمد کا رب محمد سے روٹ گیا ہے, محمد کا رب محمد سے روٹ گیا ہے. اب جبریل امین نہیں آتے, اب وہ فرشتہ نہیں آتا. باتیں بڑھتی چلی گئی. ابو لہب کی بیوی نے بہت بڑی بات کہہ دی جو میں بیان کر نہیں سکتا, جو اس نے بکواس کر دی. ابو لہب کی بیوی نے جب بہت بڑی بکواس کی تو رسول اللہ نے عرض کی یا اللہ یہ مجھے مجنون کہیں, یہ مجھے مجنون کہیں, مجھے پسند ہے. یہ ایک اصول ہے کہ ایک ہو محبوب ایک ہو محب. تو جب محبوب جب ایک کو کوئی بات کرتا ہے محب کو تو وہ خود تو پسند کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی لاکھ باتیں کر لے, پر لیکن جب اس کے یار کو بات ہوتی ہے تو وہ اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے نا میرے بارے میں لاکھ باتیں کر, پر لیکن میرے حبیب کے بارے میں میرے محبوب کے بارے میں اگر تو نے اب کوئی ایک جملہ بھی بولا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو جب ابو لہب کی بیوی نے رب کے بارے میں بکواس کر دی تو رب تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ مجھے مجنون کہیں مجھے پسند ہے, مجھے پاگل کہیں مجھے پسند ہے, پر لیکن یا اللہ اب اس نے تیرے بارے میں بات کر دی ہے, اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو 40 دن گزرے تو رب تعالیٰ نے جبریل امین کو نازل فرمایا. جبریل امین آئے تو کیا فرماتے ہیں والضحیٰ, اے چمکتے چہرے والے, واللیل اذا سجا, اے کالی گھٹا کی زلفوں والے, ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب نہ تجھ سے رشتہ توڑا ہے نہ تعلق توڑا ہے. اے حبیب تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تعلق توڑا ہے. اب یہاں پر قابل غور بات ہے, یا اللہ بتانا تو یہ تھا کہ میں نے تعلق نہیں توڑا, پھر والضحیٰ کیوں کہہ دیا, چہرے کی قسم کیوں کھائی. تو ایک ضابطہ سنیے کہ جب محب اور محبوب, جب محب کچھ دن محبوب سے رابطہ نہ کرے, قطع تعلق ہی کر دے, جب اس کے پاس کوئی میسج کوئی کال وغیرہ نہ آئے, جب چند دن ایسا ہوتا ہے پھر لوگ محبوب کو باتیں کرتے ہیں, ارے اس کی تو باتیں کرتا تھا, اس کے نعرے لگاتا تھا, اس کو کہتا تھا کہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, اب وہ تیرا محبوب, اب وہ تو اسے محبت کرنے والا تیرا محب کہاں ہے. تو اس وقت جب یہ بات محب کو بھی پتہ چل جائے تو وہ حاضر ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے یار تو کن کی باتوں میں آ گیا, بھلا تیرا چہرہ چھوڑنے والا ہے, تیرا چہرہ چھوڑنے والا ہے. تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا اے حبیب والضحیٰ,
حبیب ان کو بتوں کی پوجا کرنے والوں کی، لات منات کی پوجا کرنے والوں کی آپ ان کی باتوں میں کیسے آ گئے ہیں؟ اے حبیب ودوہا، ارے محبوب تیرا یہ چہرہ چھوڑنے والا ہے، ارے واللیل اذا سجا، یہ تیری زلفیں، یہ تیری ایسی حسین زلفیں یہ چھوڑنے والی ہیں، ما زال البصر، ارے یہ جو کجلے کی میں نے قسمیں اٹھائی ہیں کیا یہ میں نے چھوڑنے کے لیے بنایا تھا؟ نہیں نہیں، بلکہ فرمایا اے حبیب نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جب حضور کا حسن دیکھا تو وہ شاعر تھے، اور شاعر حسن دیکھنے میں بہت ماہر ہوتا ہے، تو شاعر تھے تو حضور کا حسن دیکھا تو ایسے نہیں، آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا، آگے ہاتھ رکھا آنکھوں کے، پھر حسن دیکھا اور کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے حبیب آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اور آگے کہتے ہیں کوئی ہو ہی کیسے سکتا ہے آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آگے بڑی بات کہہ دی، کہا حبیب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ گویا کہ حضرت حسان بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے پوچھا ہوگا اے حبیب بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو حضرت حضور علیہ السلام نے عرض کی ہوگی یا اللہ چہرہ ایسے بنا جب میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ حضرت حسان بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے حبیب بتا میں تیری انگلی کیسے بناؤں، تو رسول اللہ نے عرض کی ہوگی یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو چاند ٹکڑے کر کے میرے قدموں میں بھیج دے۔ رب تعالیٰ حضور حضرت حسان بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے حسان بتا یہ تیرا ہاتھ کیسے بناؤں، حضور نے عرض کی ہوگی یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پیالے میں رکھوں تو میرے ہاتھ سے چشمے جاری کر دے۔ حضرت حسان بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے میرے حبیب بتا میں تیرے پاؤں کیسے بناؤں، تو رسول اللہ نے عرض کی ہوگی یا اللہ پاؤں ایسے بنا میں یثرب کی دھرتی پر قدم رکھوں تو عرش معلیٰ پر بیٹھ کر اس کی قسمیں کھائے، تو عرش معلیٰ پر بیٹھ کر اس کی قسمیں کھائے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت زیادہ حسن عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ نے 10 حصے کی حسن کی، 9 حصوں کو ایک سائڈ پر کیا، پھر ایک کو ایک سائڈ پر کیا، ٹائم مختصر ہے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ایک کو ایک سائڈ پر کیا، پھر آدھا حصہ اس ایک میں سے آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حصہ تمام مخلوق کو دیا، آدھا حصہ تمام مخلوق کو دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ جو دیا اس میں سے جب ہم مہر علی شاہ صاحب جب ان کا تذکرہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ایسا بابا دیکھا نہیں ہے، ارے جب اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ارے اعلیٰ حضرت جیسا